یہ جو ہندو ہے، ہندوؤں کے ہاں خداؤں کی کوئی انتہا نہیں ہے، تعداد نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ 75 لاکھ خدا ہیں، ہر عجوبہ ان کا الہ ہے، یہاں تک کہ انسانی آلہ تناسل اس کا پوجا کرتے مستقل۔ بندر ان کے ہاں عجیب و غریب ہے، جب ہندو دریا سے گزرتے ہیں ہوائی جہاز میں یا ریل گاڑی میں یا بس میں تو بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ کلنگ دیتے ہیں، یعنی پیسے پھینکتے ہیں۔ بڑا درخت دیکھتے ہی یکدم سر جھکا لیتے ہیں کہ شاید یہی وہ تھا جس کے نیچے سیتا اور رام چندر سوئے ہوئے تھے۔ کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے عجیب جو ان کا معبود نہیں، اور یہی فلسفہ شرک کا ہے۔ مشرک جس چیز سے ڈر جاتا ہے اس کے سامنے سر جھکا لیتا ہے۔ ملائک کو دیکھا کہ نور سے پیدا ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ کہا بنات اللہ، خدا کی بیٹیاں ہیں، ایسے کہا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ بھی ان کو عجوب لگا، تو ان کو بھی خدا کا بیٹا اور الہ ماننے لگے، اور حضرت سے کہا آپ کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہے، تو جو بغیر باپ کے پیدا وہ تو خدا ہی کا بیٹا ہوگا نا۔ حضرت نے کہا کہ نہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمیں کوئی مثال دے دیں کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہو، تو اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اس کی مثال تو بہت آسان ہے، حضرت عیسیٰ کے صرف والد نہیں ہے، بطن مریم سے پیدا ہے، اور تم خدا کہنے لگے۔ تو آدم علیہ السلام کی تو نہ والدہ تھی اور نہ والد تھے، ان کو کیوں خدا نہیں کہا؟ اور حوا کی ماں ہی نہیں تھی، وہ تو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہے، آدم تو مر گئے۔ قدرت الہی، آدم بغیر ماں باپ، حوا بغیر ماں، اور عیسیٰ بغیر باپ کے۔ اللہ نے اپنی یہ قدرت بھی دکھائی کہ میں جوڑے کبھی محتاج نہیں ہوں، میں ایسی قدرت بھی دکھا سکتا ہوں۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر، اور یہودیوں نے حضرت عزیر کے معجزات دیکھ کر ان کو خدا کا شریک، خدا کا بیٹا اور خدا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ لحاظ نہیں کیا کہ یہ احترام اور ادب کی وجہ سے، بلکہ فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، یہ تو خدا کے عذاب اور پٹکار کے مستحق ہو گئے اللہ کو ناراض کر کے۔ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ نے ان جرائم کی وجہ سے ان میں بندر و خنزیر بنا دیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید سے ہٹنا پورے ایمان سے ہٹنا ہے۔ اگر کسی فرقے کے ہاں سب کچھ ہے لیکن توحید نہیں ہے، توحید کیسے ہوگی جب وہ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں؟ توحید کہاں سے آئے گی جب وہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جو 471 میں گیلان کے اندر پیدا ہوئے اور 561 میں بغداد کے اندر فوت ہو گئے، 90 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے، ان کو وہ کہتے کہ جی غوث اعظم ہے اور دستگیر ہے، اور جن کے خیال میں ہر قبر اور ہر درگاہ مشکلات حل کر سکتی ہے، تو توحید کہاں سے آئے گی؟ توحید میں تو اللہ آدم کی بے بسی، نوح علیہ السلام کی عاجزی، تو قرآن اس بات کرتا ہے التوحید الخالص للہ وحدہ، اور ہر طرح کے شرک کی نفی۔ ہر طرح کا کیا مطلب ہے؟ نبی اور ولی، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، عزیر نبی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی شریک الوہیت نہیں مانا۔ مریم ولیہ ہے، اصحاب کہف اولیاء ہے، ان کی بے بسی اور عاجزی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی متصرف، مشکل کشا و حاجت روا نہیں ہے۔ موسیٰ کتنے بڑے پیغمبر ہیں، فرعون کے ہاتھوں پریشان ہے،
اللہ فرماتے میں نے فرعون کو غرق کر دیا اپنے لشکروں سمیت، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور وہ تمام محلات اور حکومت مصر اسرائیلیوں کو دے دیا۔ پیغمبروں کا عجز اللہ بیان فرماتے ہیں۔ کبھی فرماتے ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اور فریاد کرنے لگے، انی مسنی الضر، اے خدایا میں بہت بیمار ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور آپ خوب معاف فرمانے والے ہیں، رحم فرما، صحت عطا فرما۔ تو ایوب علیہ السلام خود اپنی بیماری دور نہیں کر سکتے، فکشفنا ما بہ فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کی، فکشفنا ما بہ من ضر، ساری تکلیف ختم کر دی، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، جتنے بال بچے مر چکے تھے وہ اور اتنے اور ان کو دے دیے، رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے مہربانی ہے، وذکری للعابدین، اور یہ پند و نصیحت ہے موحدین کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ عابدین بمانے موحدین کے ہیں، کیونکہ عبادت بغیر توحید کے معتبر نہیں ہے۔ کبھی قرآن پاک بیان کرتا ہے وَظَنُّونَ، اے مچھلی والے پیغمبر کو یاد کرو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، چلے گئے ناراض ہو کر، قوم سے تنگ آ کر، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، خیال فرمایا کہ ہم سختی نہیں کریں گے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں آواز لگائی، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے بچانے والا مگر ایک اللہ، آپ ہے، تیرے لیے پاکی ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ اللہ فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے پھر دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے حضرت کو غم سے نجات دی۔ غم دور کرنے والا اللہ ہے، پیغمبر اور ولی نہیں ہے۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ وزکریا اذ نادى ربہ، وزکریا علیہ السلام کو دیکھو رب سے بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹا نہیں، او فلاں بابا بیٹا دیتا ہے، اور فلاں درگاہ، وہ درگاہ میں کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے بیٹے بننے کی، وہ بابا خود باہر کیوں نہیں آتا کہ لوگوں کو بیٹے اور بیٹیاں تقسیم کر رہا ہے؟ کفر اور شرک کے غلط اور لت پت عقیدے، خراب نظریے، قرآن پاک اس کا سر کچل رہا ہے۔ کہتے اور بابے شابے چھوڑو، وہ سب سے بڑا بابا جسے قرآن نے نبی کہا ہے زکریا علیہ السلام، اس کا بیٹا نہیں ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، وزکریا علیہ السلام کو یاد کرو، اپنے رب سے مانگ رہا ہے، رب سے، وہ ایک ہی ہے جو الحمدللہ رب العالمین میں ہے، اسی سے مانگنا پڑے گا۔